مسجد اقصی مسلمانوں کی عزت ہے، ان کا احترام ہے، ان کا وقار ہے، اور اپنی عزت کا، احترام کا، وقار کا خیال رکھنا ان پر لازم ہے، اس کی حفاظت کرنا ان پر لازم ہے۔ اور جو شخص اپنی عزت، احترام، وقار کا خیال نہیں رکھتا، ان کی عزت کی پامالی پر خاموش ہو جاتا ہے، اسے لوگ دلال کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج ہم انشاءاللہ تعالی مسجد اقصی اور بیت المقدس کی حفاظت کے حوالے سے بات کریں گے کہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کی حفاظت مسلمانوں پر، عالم اسلام پر کس قدر لازمی اور ضروری ہے۔ یاد رہے کہ مسجد اقصی، بیت المقدس یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور قبلہ اول ہونے کے ناطے مسلمانوں پر لازم ہے کہ اپنے اس قبلہ اول کو کفر کے، عالم کفر کے، عیسائیت کے، یہودیت کے، ہر قسم کے ناپاک قدموں سے پاک و صاف کر دیں۔ ناظرین کرام، کوئی اپنے گھر میں دشمن کو داخل ہونے نہیں دیتا، یہ تو ہمارا قبلہ اول ہے، یہاں دشمن کیسے داخل ہوگا؟ یہاں دشمن کیسے داخل ہو گیا؟ دشمن داخل ہوا ہے تو دشمن کو وہاں سے نکال باہر پھینکنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ مسجد اقصی یہ دنیا کی وہ تیسری عظیم ترین مسجد ہے کہ جس سے عظمت، شان، مقام، مرتبے کے حوالے سے کائنات کی ساری مسجدوں پر فوقیت حاصل ہے۔ یہ وہ عظیم مسجد ہے جس کا ذکر، جس کی عظمت، جس کی شان اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ اللہ رب العزت اس آیے کریمہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو بیان کر رہا ہے۔ رب کائنات نے تاجدار کائنات کے سفر معراج کے لیے اس زمین میں ایک مسجد حرام کو منتخب فرمایا اور دوسرا مسجد اقصی کو منتخب فرمایا۔ آقا کے سفر معراج کے لیے مسجد اقصی کا انتخاب کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ کوئی عام مسجد نہیں ہے، اس مسجد کی بڑی شان ہے، بڑی شوکت ہے، بڑی عظمت ہے، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ اور ناظرین کرام، یہ وہ عظیم مسجد ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مبارک لقب ہے امام الانبیاء، اس مبارک لقب کو عملی جامہ اسی مسجد میں پہنایا گیا۔ تاجدار کائنات اس مسجد کے اندر تمام انبیاء کرام کے امام بن گئے۔ ارے وہ مسجد کہ جہاں تمام انبیاء کو جمع کیا گیا اور جمع کر کے تاجدار کائنات ان کے امام بنائے گئے، کتنی افسوس کی بات ہے آج وہ مسجد عالم کفر کے رحم و کرم پر ہے۔ آج وہ مسجد عالم کفر کی سازشوں کا شکار ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپس میں بات چیت کر رہے تھے کہ کون سی مسجد افضل ہے اس کائنات میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یا مسجد بیت المقدس؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد میں ایک نماز بیت المقدس کی 4 نمازوں سے افضل ہے۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس نماز کے لیے بہترین جگہ ہے، عین ممکن ہے، یہاں اور عظمت و شان بیان کی، فرمایا کہ عین ممکن ہے کہ گھوڑے کی رسی کے برابر بیت المقدس سے اتنی قریب جگہ جہاں سے بیت المقدس نظر آ جائے، وہ بندے کے لیے دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔
یعنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، حدیث کے مفہوم ہے کہ کسی انسان کو اگر گھوڑے کی رسی کے برابر بھی جگہ مل جائے جہاں سے بیت المقدس نظر آ جائے تو اس کے لیے یہ لمحہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ غور کی بات ہے، اتنا لمحہ میسر آ جائے تو وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ ارے اس شخص کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا، اس جماعت کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا جو بیت المقدس میں مسجد اقصی میں جا کر نماز ادا کریں گے، جو بیت المقدس مسجد اقصی کی حفاظت کر رہے ہوں گے، ان کی شان و شوکت کا عالم کیا ہوگا۔ اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مسجد اقصی بیت المقدس کی حفاظت کرنا کس قدر لازمی ضروری ہے، اور جو حفاظت کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں کتنا بڑا اجر عطا فرمائے گا کہ اس روئے زمین میں مسجد حرام کے بعد جس مسجد کو قائم کیا گیا وہ مسجد اقصی ہے۔ ارے غور تو کرو، یہ وہ کتنی عظیم و شان والی مسجد ہے جہاں انبیاء کرام کے قدم لگے ہیں، جہاں انبیاء کرام تشریف لے آئے ہیں۔ کتنے انبیاء کرام یہاں تشریف لائے ہوں گے، کتنے انبیاء کرام کے مبارک وجود کو مسجد اقصی نے چوما ہوگا۔ افسوس آج اسی مسجد اقصی میں کفر کے ناپاک قدم موجود ہیں۔ عالم کفر آج وہاں قابض ہے۔ ارے محبت انبیاء، محبت امام الانبیاء کا دم بھرنے والوں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کی حفاظت کی بات کرنے والوں، آگے بڑھو۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس مسجد اقصی میں جا کر انبیاء کی امامت کروائی ہے، آج اس مسجد اقصی پر کفر کا غلبہ ہے، اور اس مسجد اقصی کی شان و شوکت، بیت المقدس کی شان و شوکت کے حوالے سے اور اس کی حفاظت کرنے والوں کے حوالے سے تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا جو بیت المقدس کی حفاظت کریں گے ان کی شان کیا ہوگی۔ ان کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بشارت ارشاد فرمائی کہ فرمایا کہ میری امت سے ایک گروہ دمشق کے دروازوں اور اس کے اطراف اور بیت المقدس اور اس کے اطراف میں ہمیشہ جہاد کر رہا ہوگا، دشمنوں سے برسر پیکار رہے گا۔ فرمایا کہ کوئی ان کی مدد نہ بھی کرے، آقا نے فرمایا کہ پھر بھی کوئی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور فرمایا کہ یہ گروہ قیامت تک حق کی حمایت کرتے رہیں گے۔ تو فرمایا کہ گروہ ہوگا جو مسجد اقصی بیت المقدس کی حفاظت کرے گا، اور جو حفاظت کرے گا فرمایا کہ وہ حق کی حمایت کرتا رہے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کے محافظین کو حق کے ساتھ جوڑ دیا، فرمایا کہ یہ حق کے ساتھ ہوں۔